بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، نعت شریف پڑھنے والوں کے اوپر پیسے جو ڈالتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھیں، جو ثناخوان مصطفیٰ ہو یا کسی کی اچھی اسکل سے آپ اس کی تعریف کرنا چاہیں تو اس کو ہدیہ دینا تو ضرور ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن زہیر کو چادر عطا فرمائی تھی، آج کے دور میں اس کی قیمت لاکھوں میں، تو آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو رواج آیا ہے نا کہ اوپر پیسے یوں کر کے، جس کو ہم کہتے ہیں ویل، یہ ویل اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ میراثیوں والا طریقہ ہے۔ آپ نعت خوان کو نعت خوان سمجھیں، نعوذ باللہ میراثی نہ سمجھیں۔ ہدیہ دینا تو جا کر ہاتھ میں بندہ پیش کر دے، اس طرح جا کے دے دے نا، پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کاپی کی طرح لٹانے پہ تیار ہیں، یہ اس کو میں کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کرتا۔ مفتی صاحب، ایک شخص بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے، تہجد کی نمازیں ذکر پابندی کے ساتھ کرتا ہے، لیکن گھر والوں کو اس کا اخلاق بالکل اچھا نہیں، گھر والوں کے اس کا اخلاق بالکل اچھا نہیں، ہر وقت گھر میں بیوی بچوں کو گالیاں دینا اس کا معمول ہے، کیا اس کی نیکیاں قبول ہوں گی؟ اس کی مثال تو بظاہر یہی ہے کہ ادھر سے ٹینکی بھری جا رہی ہے اور ادھر سے ٹینکی خالی ہو رہی ہے، تو آ بھی رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں، تو لہٰذا جیسے ہم پانی سیو کرتے ہیں اپنے پاس، ایسے نیکیاں سیو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ باقی اس سے یہ اب آپ نتیجہ نہ نکالیں کہ میں نے اس کی گالیوں کی وجہ سے اس کو غلط کہہ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے بیوی بچے اس کے غلط ہو، وہ غصے میں آتا ہو تو ان کو گالیاں دیتا ہو سکتا ہے وہ یہ ہو، تو اس کے بیوی بچوں کو تو چاہیے نا اپنے اخلاق پیدا کریں۔ آج کل حیرانگی کی بات ہے، لوگ اپنے بارے میں نہیں پوچھتے، دوسرے کے بارے میں پوچھتے، یہ سوال بھی دوسرے کے بارے میں ہے، اپنے بارے میں نہیں۔ اپنے بارے میں پوچھیں کہ آپ کتنی گالیاں دیتے ہیں، آپ کتنا ذکر کرتے ہیں، دوسرے کے بارے میں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ غلط ہوتا ہے۔ اپنی غلطیوں کو بندہ وکیل بن جاتا ہے اور دوسرے کی غلطیوں کو جج بن جاتا ہے، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب، ایک شخص کی نوکری ہے، کسی اسکول میں تھا، ساری وہاں لڑکیاں پڑھتی تھیں اور یہ صرف نگران تھا، جب گھر آتا ہے تو لڑکیوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کی اس بات کی وضاحت کر دیں۔ اگر یہ اس کی بیوی نے لکھا ہے پھر تو اعتراض حق بنتا ہے، اور اگر آپ نے لکھا ہے تو آپ کو گھر آ کے کیوں بتاتا ہے؟ وہ تو آپ کو گلی میں بتا دیتا، آپ کو کون ہے اس کے؟ دیکھیں نا، لوگ دوسروں کے بارے میں پوچھیں، اپنے بارے میں پوچھیں کہ ہم کیسے بخشے جائیں گے، ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے، ہماری قبر آخرت کا معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا، اپنے لیے پوچھنے پہ تیار نہیں، دوسروں کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ ایسے ایسے کرتے ہیں فلاں فلاں۔ اس میں صرف اس کی غلطی نہیں ہے، اس میں اس کی بھی غلطی ہے جو بن سور کے اسکول آتی ہے، وہ پارلر تو نہیں جا رہی، تو اسکول جا رہی ہے۔ عجیب لوگ مولویوں کو کندھے پہ بندوق رکھنے پہ تیار ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ جی میک اپ کر کے بازار جانا جائز نہیں ہے، یہ جائز ہے، تو انہوں نے کہا میک اپ کر کے بازار جانا جائز نہیں ہے، لیکن یہاں مولوی کے سامنے آ کے سوال کرنا جائز ہے؟ نہیں، آپ ہمارے کندھے پہ بندوق رکھیں۔ اس بندے کو وہ براہ راست مجھ سے بات کریں، آپ اس کے سوال کریں گے تو میں جواب نہیں دوں گا۔ مفتی صاحب، پوچھنا یہ تھا کہ ایک عورت کسی غیر محرم کے کپڑے استری کر سکتی ہے، دھو سکتی ہے؟ جی ہاں، جائز ہے، دھو بھی سکتی ہے، استری بھی کر سکتی ہے۔ مفتی صاحب، پوچھنا یہ تھا کہ سردیوں میں غسل واجب ہو جائے اور پانی گرم نہ ہو تو کیا کرے؟ صبح کا ٹائم اور رہنمائی فرمائیں۔ اگر آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں اور آپ کو یقین ہو کہ یہ میری بیماری لگ سکتی ہے یا بیماری جو چل رہی ہے وہ بڑھ سکتی ہے، تو پھر آپ تیمم کریں، آپ استنجا کر لیں، آپ اس کے بعد تیمم کریں، تیمم کر کے آپ نماز پڑھیں، اگر گرم پانی کا معاملہ آپ کے پاس نہیں ہے تو۔ مفتی صاحب، پوچھنا یہ تھا کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ داڑھی رکھ کے گناہ کرتے ہو، آپ سے اچھے ہیں ہم کہ تو داڑھی نہیں رکھتے، جھوٹ بولتے ہیں بندے۔ آپ داڑھی کے ساتھ گناہ کرتے ہو، آپ کو گناہ کا عذاب ملتا ہے، داڑھی کا ثواب ملتا ہے، اور وہ داڑھی کاٹ کے گناہ کرتے ہیں، ان کو داڑھی کاٹنے کا گناہ بھی ملتا ہے اور گناہ کا گناہ بھی ملتا ہے۔ یہ شیطانی سوچ ہے۔ اس کی مثال تو ایسے ہے، کوئی کہے وضو کر کے نماز پڑھوں گا تو ہو سکتا ہے نماز قبول نہ ہو، اللہ واپس بھیج دے، تو لہٰذا بغیر وضو کے پڑھیں، تو بغیر وضو کے جان بوجھ کے نماز پڑھنا تو کفر ہو جائے گا۔ یعنی ایک آدمی گناہ کرتا ہے لیکن اس کی سنت کے مطابق داڑھی بھی ہے، تو گناہ گار ہے نا، وہ گناہ چھوڑ دے۔ ایک آدمی داڑھی بھی کاٹتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے اور کہتے ہیں میں اچھا ہوں، یہ اچھا نہیں ہے، یہ گیا گزرا ہے۔ مفتی صاحب، پوچھنا ہے کہ جس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ مر جائے، کیا اس کی موت شہادت میں شمار ہوگی یا نہیں؟ عام طور پہ تو میں ایکسیڈنٹ کی موت کو شہادت کی موت ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے ناگہانی موت اور کتابوں میں شہادت کی ہی بات آتی ہے۔ لیکن ایکسیڈنٹ کی صورت بھی دیکھیں نا، یہ جان بوجھ کے ویلنگ کر رہا ہے، ون ویلنگ پہ چل رہا ہے، تو میں تو اس کی موت کی شہادت نہیں کہوں گا، کبھی بھی نہیں کہوں گا، اس کو تو خود کشی کہوں گا۔
اس کو کس نے کہا تھا ون ویلنگ کرے؟ سرکاری پابندی بھی ہے، عقلی پابندی بھی ہے، اخلاقی پابندی بھی ہے، ماں باپ بھی منع کرتے ہیں، بڑے بھی منع کرتے ہیں، بہن بھائی سارے روئیں گے، تو ون ویلنگ پہ کر رہا ہے. کم از کم اس کی موت کو تو میں شہادت کے بعد نہیں کہوں. ہاں نوعیت دیکھی جائے کہ کیا ہے. سپیڈ لیمٹ ہے 120 آپ نے چلنا ہے، آپ وہاں 180 چل رہے ہیں اور آپ وہاں مارے گئے، تو اس میں کچھ آپ کا بھی تو اثر ہے نا. یہ قیود اور معاملات دیکھے جائیں گے. اور اگر اس طرح کوئی الٹی طرف سے آ رہا ہے، عکس جسے کہتے ہیں، دوسری طرف سے رانگ وے یوز کر کے آ رہا ہے اور ادھر مارا جائے، تو یہ تو قاتل ہے، دوسرے کا بھی اور اپنا بھی. تو ایکسیڈنٹ کی نوعیت کو آپ، ٹھیک ہے بیٹا، ایکسیڈنٹ کی نوعیت کو آپ تفصیل دیں گے، پھر اس کی شہادت اور غیر شہادت کا فیصلہ ہوگا. مفتی صاحب سفر میں کچھ نمازیں رہ گئی، اب میں اپنے گھر آ گیا ہوں، کیا سفری نماز یعنی 2 رکعت پڑھوں گا یا ساری نماز لوٹاؤں گا؟ بہت اچھا. دیکھا میں کہتا ہوں اس طرح اپنے بارے میں سوال کیا کرو تو بہترین سوال ہوتے ہیں. لوگ دوسرے کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ اس کے، یہ اس کے بارے میں. بیٹا جو نمازیں سفر میں قضا ہو گئیں، پہلی تو بات ہے کیوں ہوئی؟ نہیں ہونی چاہیے تھی، غلطی سے ہو گئیں. تو جو 2 رکعت 4 رکعت والی قضا ہوئی تھی تو وہ آپ نے ادھر 2 ہی پڑھنی تھی، تو گھر میں جب آپ لوٹائیں گے تب بھی 2 ہی پڑھیں گے. آپ ادھر آ کے اب 4 قضا نہیں لوٹائیں گے. سفر میں قضا ہونے والی نماز حضر میں لوٹائیں، گھر میں لوٹائیں تو 2 ہی لوٹائیں گے. اور اسی طرح کوئی نمازیں آپ کی گھر میں رہ گئیں اور وہ سفر میں آپ کو یاد آئی ہیں کہ ان کی قضا کرو، تو وہ 4 قضا کریں گے. جس جگہ نماز فرض ہوتی ہے اس جگہ اور ٹائم کو دیکھا جاتا ہے، اس وقت آپ پر جتنی فرض ہے اتنی کریں گے. مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ قیامت کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں، قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ سورت تکویر، سورت انفطار، سورت مطففین، سورت انشقاق، سورت بروج، اسی طرح سورت عبس، سورت نازعات اور سورت نبا. یہ صورتیں آپ پڑھتے جائیں. اس کے آگے سورت طارق میں ملا لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ صورتیں کیا ہیں. کسی عالم دین سے آپ اس کا ترجمہ سمجھ تو وہاں سے آپ کو تفصیل ملے گی کہ طامۃ الکبریٰ کیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابی کیا ہے. اس مختصر وقت میں صرف 2-4 پوائنٹ عرض کر سکتا ہوں، باقی تفصیل آپ قرآن پاک تفسیر کے ساتھ جس عالم سے پڑھیں گے وہ آپ کو سمجھائے گا. قیامت کا ایک دن ہے، ایک روایت میں پہلا دن 50,000 سال کا دن ہے، ایک روایت میں ہے کہ پھر دوسرے جو دن ہوں گے وہ 1,000 سال کے مانند ہوں گے. اور کچھ کے لیے تو حدیث پاک میں یوں بھی ہے کہ وہ یوں سمجھیں گے کہ گویا ایک موتی ٹوٹا ہے اور میں ڈھونڈنے بیٹھا ہوں، اور یوں وقت آرام سے بھی گزر سکتا ہے. اس طرح پھر پل صراط ہے، کوئی بجلی کی کڑاکے کی طرح فوراً چمک کی طرح گزرے گا، کوئی آپ مثال سمجھ لیں ٹرین کی طرح، کوئی جہاز کی طرح، کوئی آہستہ آہستہ، کوئی چلتے ہوئے، کوئی گرتے پڑتے بھی جائے گا. کچھ کو کونٹے جہنم کے پکڑ کے اس کو ایک ایک کا حق جس کا کھائے گا پکڑ پکڑ کے نیچے جہنم میں ڈالتے جائیں گے. وہ کہتے نہیں ہے بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، پانی سے زیادہ پتلی ہے، تو کیا کریں گے وہاں؟ کوئی کہتے ہیں 1500 سال کی چڑھائی ہے، 500 سال چڑھنا، 500 سال سیدھا، 500 سال اترنا. کئی معاملات ہیں، تو اپنے اعمال کو ٹھیک رکھیں. دوسرا، جب قیامت آئے گی یہ آسمان آسمان نہیں رہے گا، یہ زمین زمین نہیں رہے گی، یہ سمندر سمندر نہیں رہیں گے، یہ پہاڑ پہاڑ نہیں رہیں گے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. اس وقت آپ کے پاس ٹائم فریم نہیں ہوگا کہ اس وقت 12:50 ہے، نہیں. اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. آپ کے لیے رات نہیں ہوگی. وَإِذَا النُّجُومُ انقدرت، ستارے آسمان سے گر پڑیں گے. آپ سمندر میں جا کے کشتی پہ نہیں جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر ابل پڑیں گے. آپ کسی جانور کی پیٹھ پہ، اونٹ پہ، گھوڑے پہ سوار ہو کے بھاگ جائیں تو وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، یہ آپ سے دوڑ جائیں گے، آپ ان کے پاس نہیں جا سکیں. اور جب قبروں والوں کو آپ دیکھو گے تو وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قرآن کہتے ہیں قبریں اکھیڑ دی جائیں گی. تو یہ عالم ہوگا قیامت. اور پھر قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، لوگ گناہگار ایسے ہوں گے جیسے نشے کی حالت میں. تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ أَمَّا أَرْضَعَتْ، دودھ پلانے والی اگر ماں بیٹھی ہوگی اتنی ڈر کی کیفیت ہوگی بچے کو اٹھا کے پھینک دے گی. کہ اللہ نے دودھ پلانے کی بات کیوں کی؟ عام حالات میں ہو سکتا ہے بچہ دور ہو، ماں اس سے ہٹ جائے. دودھ پلاتے وقت ماں کتنی بچے کی کیئر کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے. وَتَضَعُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، فرمایا ماں کے پیٹ میں بچہ ہوگا وہ بچہ ضائع ہو جائے گا، ابارشن ہو گیا، اسقاط ہو گیا، گر گیا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، لوگ نشائیوں کی طرح ہوں گے. اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، نشہ نہیں ہوگا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ اللہ کا شدید عذاب ہوگا. یہ قیامت ہے. لیکن ایک تسلی کی بات بھی میں آپ کو سنا دوں،
یہ سخت قیامت کا منظر الحمدللہ مسلمانوں نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ اللہ زمین میں کہنا بند ہو جائے، یعنی یہ مراد ہے دین پر عمل کرنا۔ تو جب تک مسلمان ہوگا تو اللہ اللہ کہے گا نا، تب تک قیامت نہیں آئی، اور جب یہ بھی ختم ہو جائے گا پھر قیامت۔ بہرحال یہ منظر ہے قیامت کفار نے دیکھنا۔ میں کئی سال تک جب تک اس حدیث تک نہیں پہنچا تھا نا، اس وقت تک بہت پریشان ہوتا تھا کہ یار آسمان ٹوٹنا ہم کیسے دیکھیں، زمین پھٹنا، یہ تو ذہن میں نہیں تھا، پتہ نہیں اس وقت عمر ہونی یا نہیں ہونی، لیکن منظر تو خوفناک ہے۔ جب یہ حدیث پڑھی تو مجھے تسلی ہو گئی، یار اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر کرم فرمایا۔ بہت بڑی چیز ہے قیامت، روز آخرت، اور قیامت بندے کو یاد ہونا گناہ نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں نا گناہوں کا وظیفہ بتاؤ، قبر کو، موت کو، آخرت کو یاد کر لو، یہ سب سے بڑا گناہوں چھوڑنے کا وظیفہ ہے، سب سے بڑا وظیفہ۔ بندے کو یاد آئے نا کہ میں مر جاؤں گا، میری روح نکالی جائے گی، مجھے بھی غسل دیں گے، مجھے بھی کفن پہنائیں گے، مجھے بھی جنازہ پڑھیں گے، مجھے چارپائی پہ اٹھا کے لے جائیں گے، قبر میں اتاریں گے۔ اب یہ میرے اوپر مٹی بند ہوگی، اور اب لوگ جا رہے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو مٹھائیاں بانٹتے ہیں نا ادھر ٹھہر کے، شیرینی بانٹ، اب وہ مٹھائیاں کھا رہے اور میں نیچے قبر میں ہوں۔ اب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے چلے گئے اب سارے؟ اب پہلی رات آ گئی قبر کی، آئے بتائیں، اب صبح، اب دوسری رات، کیا بنے گا؟ 5 منٹ یوں سوچیں، اور گناہ ایسے دوڑے گا جیسے دوڑنے کا حق۔ مفتی صاحب، غیبت کی عادت سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ یہ عادت عام ہو چکی ہے، بعض علماء کو بھی اس عادت میں دیکھا ہے۔ اگر آپ غیبت کی عادت نہیں ہے تو آپ کا کوئی دوست نہیں ہوگا، لوگ کہتے ہیں خاموش ہو کر کونے میں بیٹھے رہیں۔ لوگ تو واقعی یہی کہتے ہیں، لیکن غیبت چھوڑنے کا بہت اچھا طریقہ بھی ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے غیبت زنا سے زیادہ بری ہے، کیونکہ زنا کو چھپا کے کیا جاتا ہے اور غیبت کو دکھا کے کیا جاتا ہے، تو یہ بڑا جرم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ خواتین میں سے کسی کو الٹی کروائی گئی رسول اللہ کے دور میں، تو ان کے منہ سے گوشت نکلا ان کے پیٹ سے۔ کہا گوشت؟ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں ہے کتنے دنوں سے۔ تو کہا یہ غیبت کرنا دوسرے کی گوشت کھانے کے مترادف، دوسرے بھائی کے، یعنی انسان کا گوشت کھانے کے مترادف۔ تو غیبت بہت بڑا جرم ہے، غیبت گناہوں کو کھا جاتی ہے، ایسے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو آپ یہ چیزیں سوچیں اور ختم کر دیں۔ پتہ ہے غیبت کہتے کسے؟ کسی بھائی کا وہ عمل جو اس میں ہو، آپ وہ دوسرے کو بتائیں جس کے بتانے سے اس کو تکلیف ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں نہ ہو آپ بتائیں، نہ ہو اور آپ بتائیں تو یہ تو بہتان ہے، اور اس میں ہو آپ بتائیں یہ غیبت ہے، جس کو سریکی میں ہم کہتے ہیں گلے شکوے۔ گلے کہتے ہیں گلے کرنا بیٹھے سے، گلے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ حرام ہے۔ ہاں آپ نے لکھا کچھ علماء بھی کرتے ہیں۔ اب علماء کی غیبت میں آپ کو بتاؤں، کسی کافر، کسی دشمن، کسی فتنہ گر شخص کی غیبت نہیں ہوتی، وہ بتانا فتنے سے بچانا ہو۔ مثلا بتا دیا جائے ابو جہل ایسا تھا، فرعون ایسا تھا، یا فلاں ایسا ہے، یا موجودہ دور میں قادیانی ایسے ہیں، تو آپ اس کو غیبت نہیں کہہ سکتے، اس کو فتنے سے بچانا کہتے ہیں۔ تو فتنے سے بچاؤ ہے تو بالکل ٹھیک ہے، پھر آپ بھی کریں، پھر وہ غیبت نہیں ہے۔ مثلا کسی بندے کی بری عادت آپ نے ان کے ابا جی کو بتائی تاکہ ابا اس کی اصلاح کرے، اس نیت سے، تو یہ غیبت نہیں، یہ گناہ نہیں۔ کسی کے بیٹے کی بات اس کے ابو جی کو بتا دی کہ آپ کے بیٹے ایسے کر رہے تھے، میرا نام نہ ہے، میں نے صرف آپ کو سمجھایا ہے، بتایا تاکہ وہ نقصان نہ ہو آپ کا، یہ تو آپ نے اچھا کیا اس کے ساتھ، یہ غیبت نہیں۔ غیبت دوستی یاری کے معاملات میں ہوتی ہے، یوں نہیں ہے۔ مفتی صاحب، ایک بندہ عمرے کی خواہش رکھتا ہے، ان کے چھوٹے بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی، ابھی دادا کہتے ہیں کہ عمرے سے بہتر ہے پہلے بھائیوں کی شادی کریں، اب رہنمائی فرمائیں۔ اس کا مطلب ہے دادا جی بھی زندہ ہیں تو دادے کو تم خود کرو اپنے پوتوں کی شادی، مجھے کیوں کہتے ہوئے میں اپنے عمرے کے پیسے چھوڑ کے جو بھائیوں کی شادی پہ لگاؤں؟ آپ کے اوپر بھائیوں کی شادی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا ذاتی پیسہ ہے تو آپ ٹکا کے عمرہ کر سکتے ہیں، آپ پہ ذاتی پیسہ اور آپ پہ حج فرض ہے، ٹکا کے آپ حج کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جس کے اوپر اس شخص کی شادی کی ذمہ داری ہے وہ ان کا ابا جی ہے، وہ ان کی امی جی ہے۔ اگر اماں ابا نہیں ہے تو پھر دادا جی بیٹھے ہیں نا، نانی جی بیٹھی ہے، یہ کریں۔ وہ بھائیوں کا ہے تو بھائی کی شادی کر تو عمرہ پہ کیوں جا رہا؟ ایسے نہیں، عمرہ نفل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کثرت سے عمرہ کرو۔ سنو یہ لفظ سنو، آپ نے توجہ نہ کی، جملہ سمجھ نہیں آئے گا۔ فرمایا کثرت سے عمرہ کرنا، بار بار حج اور عمرہ کرنا بندے کے فقر کو،
फकर समझते हैं, गरीबी को मिटा देता है। अब अक्ल कहती है कि बार बार उम्रा करेंगे, माल खर्च होगा तो फकर तो बढ़ेगा, गरीबी बढ़ेगी। हुजूर ने फरमाया गरीबी मिट जाएगी बार बार हज और उम्रा करने से। तो इसमें हमने अकल को नहीं मानना, हुजूर के फरमान को मानना है। क्यों? ये अल्लाह का वादा है, हज उम्रे पर लगा हुआ पैसा रब वापस लौटाता है। आप देखेंगे, हमारा तो तजर्बा है, हज उम्रे पे दिया हुआ पैसा आपको वापस न मिले हो नहीं सकता। लेकिन शर्त यह है कि आप हज उम्रा वाकई अल्लाह की रजामंदी के लिए करें, उसमें कोई गुनाह न करें। हदीस में है, एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान किए हुए गुनाह दूसरा उम्रा करने से दरमियान के गुनाह के लिए कफारा बन जाता है। अल्लाह हम सबको अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु ताला व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।